الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی اور اچھی بات کرو، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ جب بھی بات کریں اچھی اور سچی بات کریں۔ یا احسن ان الشیطان انزغ بینہم، یہ شیطان تمہارے آپس میں فساد ڈالتا ہے اسی بات چیت کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کا استعمال 3 کاموں کے لیے کیا کرو: اللہ کا ذکر کرنے میں، نیکی کا حکم دینے میں، یا برائی سے روکنے میں۔ اس کے علاوہ جب بھی اپنی زبان کا استعمال کرو تو آپ نے فرمایا کہ سوچو سمجھو اور سچی بات کہو۔ آج اسی معاشرے میں اسی زبان کی وجہ سے تمام فساد ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں بھی تمام فساد ہو رہے ہیں۔ بیوی کی تھوڑی سی غلطی پہ شوہر اسے گالیاں دینے لگتا ہے زبان سے، بیوی کچھ دنوں تک برداشت کرتی ہے، اب بعد میں وہ بھی زبان لڑانے لگتی ہے اور جھگڑا شروع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں کا آپس میں لڑنا حرام ہے، جبکہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہوتے ہوئے آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور یہ حرام کام کرنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں جو قرآن نے ہمیں حکمت بتائی، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ ہمیشہ سچی اور اچھی بات کرو آپس میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے مرد حضرات کو 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بیوی کے معاملے میں، کہ جب بھی اپنی بیوی سے بات کرے تو نرمی سے بات کرے، اور اپنی بیوی کو دوسرا فرمایا کہ کسی اور کے سامنے کبھی رسوا نہ کرے، کبھی ذلیل نہ کرے، اور تیسری بات فرمائی کہ جو کام اسے نہ آتا ہو اسے نرمی سے سکھائے، اور چوتھی بات فرمائی کہ بیوی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا شکریہ ادا کرتے رہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتے رہے تاکہ وہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہو۔ اور 5واں ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کی اصلاح ہمیشہ تنہائی میں کریں، اکیلے میں کریں، اور فرمایا 5 بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 باتوں کا خیال ہماری اسلامی بہنیں بھی رکھیں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ پہلا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور جب بھی کلام کریں نرمی سے کریں، اور دوسری بات فرمائی کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف کبھی نہ کریں، اس سے شک ہوتا ہے۔ عورتوں سے فرمایا تیسری بات عورتوں سے فرمائی کہ شوہر کے رشتہ دار ماں باپ بھائی بہن کو کی برائی اپنے شوہر کے سامنے نہ کریں اور نہ کبھی پیٹھ پیچھے کریں اس کی حاضری میں۔ چوتھی بات فرمائی آپ نے کہ اپنی آواز اپنے شوہر سے کبھی بلند نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی آواز اس کے گھر میں شوہر سے بلند ہو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ کسی جائز کام کے لیے اپنے شوہر کو کبھی منع مت کرو اور اس کی آمدنی سے زیادہ کبھی فرمائش مت کرو۔ 5 باتیں فرمائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بری عورتوں کی 3 پہچان، کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، چغلی کرتی ہے اور غیبت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والی عورتوں کو قیامت کے دن زبان کے بل لٹکایا جائے گا۔ اور وہ اسلامی بھائی بھی سن لیں جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پر، کوئی شراب پی کر ظلم کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے کر ظلم کر رہا ہے، کوئی دہیج مانگتا ہے، جبکہ اسلام میں شراب پینا، دہیج مانگنا، ظلم کرنا یہ تینوں حرام ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شوہر ظالم ہوگا اپنی بیوی پر دنیا میں ظلم کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد کے خلاف گواہی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کا کیا کرے گا جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا۔ اور آج کل معاشرے میں شوہر اپنی بیویوں کو ستاتا ہے، تمہارے والد نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ ارے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دہیج مانگا تھا؟ پھر ہم کیوں مانگتے ہیں؟ ارے ہمیں مانگنا ہے تو ہم اللہ سے مانگیں،
یہ کون سا انصاف ہے کہ بیٹی کا باپ تمہیں بیٹی کو پڑھائے لکھائے اس کو قابل بنائے پھر تم کو اپنے دل کا ٹکڑا بدا کر کے دے دے پھر وہ تمہارے گھر میں آ کے تمہاری خدمت کرے تمہارے بچوں کی پرورش کرے اور تمہیں سکون پہنچائے اور اس کے بعد بھی دہیج دو. اسلام میں دہیج کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی جھوٹے دہیج کے چلانے کے رواج کی وجہ سے نہ جانے کتنی اسلامی بہن گھر میں بوڑھی ہو گئیں کیونکہ ان کے پاس دہیج کا انتظام نہیں ہو پاتا اور اسی دہیج کے جھوٹے رواج کی وجہ سے آج جانے کتنے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی میں. تو میں اسلامی بھائی بہنوں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر سر بلندی اور سرخروئی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور رسول اللہ کا حکم مانو. اگر آپ رسول اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہو تو سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمہارا فرمان نہ مانے تو جان لینے اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں. اور فرما دیا اسی آیت نے کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرے. تو اللہ نے کہہ دیا میں ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دوں گا. ان للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو جھوٹا دہیج کا رواج ہے اسے ہٹائیں اپنے اسلام سے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں کیونکہ رسم و رواج کو مٹانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. جس رسم و رواج کو جھوٹے کو ہم چلا رہے ہیں اسی جھوٹے رسم و رواج کی وجہ سے اور اس زبان کی وجہ سے آج زمانے میں بہت سارے میاں بیوی میں فساد ہو رہے ہیں ہمارے آپس میں فساد ہو رہے ہیں. تو جتنی اچھی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اس میں جو کمیاں ہوئیں تو میری جانب سے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ناظرین اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ دین کی بات پہنچے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اپنی زبان سنبھال کر سچی اور اچھی بات کرنے کی توفیق دے اور تمام اسلامی بھائی بہنوں کے دہیج کے جھوٹے رواج کو ہٹانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.